نشست نمبر 67 اہل بدر کی فضیلت اور غزوہ صدیق۔ صفوان بن امیہ نے امیر بن وہب کو حضور کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ بفضل تعالیٰ مشرف و اسلام ہو کر واپس ہوئے۔ اس طرح ایک مرتبہ پھر دشمنان اسلام کو ذلت سے دوچار ہونا پڑا۔ اب ہم غزوہ بدر کے واقعات کو اختتام کی طرف لا رہے ہیں، اس لیے کہ سوائے شرکائے بدر کے ناموں کے تقریباً تمام ضروری تفصیلات قلم بند ہو چکی ہیں۔ شرکائے بدر کے فضائل۔ صحیح بخاری میں شرکائے بدر کے بارے میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں وہ پیش ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حارث بن رواحہ پر جو گزری وہ میں جانتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جب ان کی والدہ نے حضرت سے مدینے میں پہنچنے کے بعد سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا حارث بدر میں قتل ہونے کے بعد اب کہاں ہے؟ اس کا رتبہ کیا ہے؟ اگر آپ بتا دیں تو مجھے سکون ہو جائے گا۔ اگر وہ جنت میں ہے تو فرما دیجئے تاکہ مجھے سکون آ جائے۔ حاضرین، شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ وہ بزرگ تھے جو سب سے پہلے حوض پر پانی پیتے ہوئے تیر لگنے سے شہید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث کی والدہ سے یہ سن کر فرمایا کہ افسوس، تو نہیں جانتی کہ شہیدوں کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے۔ سن، تیرا بیٹا نہ صرف جنت میں ہے بلکہ اس سے بھی اعلیٰ ترین مقام فردوس میں ہے۔ باغی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مزید اضافہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی تو آپ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ تک جا پہنچا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ غزوہ بدر میں صرف شرکت ہی ایمان کی حالت میں کافی تھی اور لڑتے ہوئے شہید ہونا شرط نہ تھی۔ اس سے ان کے رتبے پہ قیاس کیا جا سکتا ہے، جو کہ نہ صرف غزوہ بدر میں شامل ہوئے بلکہ تعداد شجاعت بھی دی اور شہید بھی ہوئے۔ اس کے باوجود ایک بڑے دشمن ایک بڑی فوج سے مقابلہ تھا، مگر وہ خاتمہ نہ لائے اور نہ ہی اپنی جان کی پرواہ کی۔ اس سلسلے میں امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس میں انہوں نے صلح حدیبیہ کا بھی اضافہ کیا ہے۔ اس کے راوی ابو داؤد ہیں، انہوں نے احمد بن سنان سے اور انہوں نے موسیٰ بن اسماعیل سے اور انہوں نے آخر الذکر کے دونوں یزید بن ہارون کے حوالے سے بیان کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص بطور مومن صلح حدیبیہ اور غزوہ بدر میں شریک ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور بھی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ بدر کی شرکا کی غلطی اگلی ہو یا پچھلی معاف فرما دی گئی تھی۔ اس کا ایک اور ثبوت آپ آگے چل کر پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے جو غزوہ بدر میں شریک تھے مکہ پر چڑھائی کے بارے میں کفار کو مطلع کرنا چاہا، جو کہ حضور پر اللہ تعالیٰ نے آشکارا فرما دیا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی وجہ سے معاف کر دیا، کوئی تعرض بھی نہیں فرمایا۔ دوسری حدیث جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اسحاق بن روایا عبداللہ بن ادریس اور حسین بن عبد الرحمن اور سعد بن عبیدہ بن عبد الرحمن بن سلمہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے ایک قصہ بیان کیا ہے جو کہ حاتم بن بلتہ کے بارے میں تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں بھی دوسرے اسیران نے بدر کی طرح مکہ سے زر فدیہ طلب کیا تھا، اور جب مکہ سے کوئی جواب نہ آیا تو حضرت عمر نے حضور سے استفسار فرمایا کہ کیا ہم اسے قتل کر سکتے ہیں؟ تب حضور نے فرمایا کہ غزوہ بدر میں شرکت سے اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا حال معلوم ہو گیا، لہذا تم جو چاہو کرو وہ تمہیں بخش دے گا اور جنت تم کو عطا ہوگی۔ یہاں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو مؤخرین کو اولین پر ترجیح دیتے ہیں۔ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی مشہور ملائکہ والی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان سے اسحاق بن ابراہیم اور جریر بن یحییٰ بن سعید اور معاذ بن رفاع بن رافع بن زراقی اور انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے جو بدر میں شریک تھے بیان کیا کہ غزوہ بدر میں جب جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت تھے تو حضور نے پوچھا کہ اس وقت جو لوگ تمہارے بدوش کفار سے جنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟
جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ افضل ترین مسلمان ہیں۔ غزوہ بنی سلیم یا غزوہ سویق، ابن اسحاق رحم اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے کہ ان سے محمد، جعفر بن زبیر اور یزید بن روبان وغیرہ نے عبداللہ بن کعب کے حوالے سے، جو کہ انصار میں سے زیادہ صاحب علم، سے بیان کیا ہے کہ جب ابو سفیان مکہ واپس پہنچ گیا اور اس کے پاس دوسرے شکل خوردہ قریش پہنچنا شروع ہوئے تو وہ بڑا طیش میں آیا اور اس نے قسم کھائی کہ جب تک ایک مرتبہ پھر حضور سے جنگ نہ کر لے چین سے نہیں بیٹھے گا، بلکہ غسل جنابت کے لیے سر پر پانی بھی نہیں ڈالے گا۔ لہذا قریش میں سے 100 بہترین شہ سواروں کو لے کر مدینہ روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ رات کو جب اہل مدینہ سو رہے ہوں گے، مدینے کے دائیں جانب سے داخل ہو کر شبخون مارے گا۔ پہلے وہ نہویہ گیا، پھر وہیں سے آگے بڑھ کر اس پہاڑ کے دامن میں پہنچا جو نیب کہلاتا ہے، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے۔ وہاں سے وہ رات کی تاریکی میں بنی نذیر کے یہودی بستی میں جا پہنچا، جہاں اس نے ابن اخطب کے گھر روشنی دیکھی۔ اس نے ان کے دروازے پر دستک دی، مگر وہ خوفزدہ ہو گیا، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہاں سے نا امید ہو کر وہ بنی نذیر کے سردار سلام بن مشکم کے پاس گیا اور اس کے دروازے پر دستک دی۔ سلام بن مشکم نے نہ صرف اس کی آؤ بھگت کی بلکہ اپنے چند آدمی بھی اس کے ساتھ کر دیے۔ اس کے بعد وہ اہل مدینہ کی خبر لینے آگے بڑھا، لیکن اس وقت تک سویرا ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے وہیں پڑاؤ کر لیا اور کچھ سوکھی لکڑیاں لے کر وہاں الاؤ روشن کرا دیا۔ اتنے میں اتفاق سے ادھر 2 اشخاص آ نکلے، جن میں سے ایک مدینے کا انصار اور دوسرا ان کا حلیف تھا۔ جب انہیں ابو سفیان کے پاس لے جایا گیا تو اس نے انہیں قتل کرا دیا۔ جب اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ بھی صحابہ کرام کی ایک اچھی خاصی تعداد ہمراہ لے کر مدینے سے روانہ ہوئے تاکہ اس سے مقابلہ کر کے مدینے پر حملہ کرنے سے باز رکھیں۔ وہ اس بات سے ظاہر تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ابو سفیان سے مقابلہ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب اس بات میں دیا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ جیسی اسے پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تو وہ فوراً اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا اور مکہ جا کر دم لیا۔ ابو سفیان نے یہود کے سردار ابن مشکم کی بدا میں اس موقع پہ کچھ اشعار بھی کہے تھے، جس میں اپنے فرار پر معذرت بھی کی تھی، جو کہ اکثر تواریخ میں مذکور ہے۔ اس کی حضور سے لڑنے کی حسرت دلی میں رہی۔ جہاں سرود ابو سفیان نے قیام کیا تھا اس مقام کو سویق کہتے ہیں، چونکہ یہ مقام بنی سلیم کی بستی کے قریب تھا، جیسے اس کو غزوہ بنی سلیم بھی کہا گیا ہے، مگر اس سے بنی سلیم کا کوئی واسطہ سوائے اس کے نہیں کہ یہ مقام ان کی بستی کے قریب واقع تھا، اور یہ سن کر 2 ہجری کا آخری بار کا تھا جو کہ لڑے بھڑے بغیر اختتام پذیر ہوا۔ اب آخر میں منظوم تاریخ کے بارے میں ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ بے شک اشعار کی شکل میں بڑا شاندار ذخیرہ موجود ہے، لیکن اس میں ایک رقم ہمیں بھی نظر آیا اور اس کی نشاندہی ابن ہشام رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے کہ اس میں جو اشعار کفار کی شجاعت کی تاریخ میں کہے گئے ہیں وہ صرف صرف نظر ہیں۔ میں اس میں اتنا اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی گزشتہ تحریر میں پڑھا ہے کہ بقول کفار ان کا مقابلہ انسانوں سے نہیں بلکہ کسی غیر مرئی مخلوق سے تھا، اور وہ جس طرح چاہتے تھے ان کو گرفتار کرتے تھے۔ بقول ان کے ایسا لگتا تھا جیسے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام جن کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ اور رسول کے لیے ہو تو وہ کیسے کسی مشرک کی مدد سرائی کر سکتے تھے؟ لہذا ایسے اشعار ان سے غلط منسوب کیے گئے، واللہ اعلم۔